بالحاظ عورت، یعنی کہ دوسروں کا احترام کرنے والی، دوسروں کو عزت دینے والی اور دوسروں سے حیا پانے والی اور دوسروں کی حیا رکھنے والی بالحاظ عورت۔ اگر عورت میں یہ خوبی پیرہن وجود زن ہو جائے تو عورت کا مقام بلند و بالا ہے۔ عین یہی وہ خصوصیت ہے جو عورت کے وجود کو طرز لاہ عمل ہے اور عورت کے وجود کی ترجمانی کا لاہ عمل پستہ وقار ہو یا پرکش خمار، مسترجم سنگار ہو یا چشمے اشکبار، تیزرائی ملنسار ہو یا تہذیب سالار، ہر لحاظ تمدن میں بالحاظ عورت ہی تو توقیر سعادت ہے۔ یعنی عورت اپنی زبان سے پروئے ہوئے الفاظ کے سبب پیغام میں بدسلوکی یا مقام میں خوش اسلوبی کی گردان ہے۔ بالحاظ عورت کی تعریف یہی ہے کہ پہلے یہ اپنی زبان سے ناروا الفاظ کی ترجمانی سے پرہیز رکھے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے طور طریقے بہتر رہن سہن کے سبب اوروں کے لیے آسانی پیدا کرے، نہ کہ اپنے سلیقہ ہنرمندی کے سبب اوروں کی تذلیل کرے۔ گو کہ ہر لحاظ سے عورت شگفتہ بالحاظ ہو، محض زبان سے ہی نہیں، اپنے چشمے آبیاری، لبوں کی جنبش، رخساروں کی حرکت، حرارت میں بھی ہو، یعنی اپنے وجود کے ہر حصے سے ترجمانی کا عنصر عیاں نہ کرے، البتہ عذر امتیازی بنا رکھے، لحاظ سے ہی ہر ایک تمنا وقار رہتا ہے۔ اور عورت بالحاظ شرط رکھے تو اس جیسا جہاں میں قسمت پر ثابت قدم اور کون ہوگا، جو اپنی زبان پر گرفت سلاد مجمد رکھے، اپنے دستے پر تمام حجت حرکات پر گرفت مرصوف رکھے، تو لحاظ متمنی میں بالحاظ عورت ہی حیض ارا ہے۔ زندگی کے تمام راہیں اسی سے پناہ ہے۔ اپنی خوش اسلوبی نمایاں کرتے ہوئے حسن سلوک کے ساتھ محور جہاں رہے۔ بالحاظ عورت نعمت محترم ہے قرب والوں کے لیے، اور زمین پر برملا تصور جنت اسی عورت کی جا فشانی ہے۔ بدگماں کی بجائے گماں کو تصور پاکیزہ رکھے، اپنے محل میں رہتے ہوئے تمام امور احسن طریقے سے ادا کرے، زوجیت میں رہتے ہوئے فوقیت کی پیروی پہنا کرے، ہر لحاظ اہتمام میں بالحاظ عورت تصنیف انمول ہے، جسے کم ضرب بآسانی پڑھ نہیں سکتا۔ ضرب والے ہی صفت کے خاصیت سے جاندار رہتے ہیں، اور بالحاظ عورت خود میں بھی صورت انمول ہے اور آس پاس میں رہنے والوں کے لیے بھی سیرت مقبول پیذرائی ہے۔ یہ خصلت عورت کی بہتر رونمائی ہے۔ عام فہم میں بھی اس تبدیلی سے آشنا ہے کہ عورت لحاظ تمدن سے بالائے طاق ہو جائے تو معاشرے میں ذلت رسوائی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اگر معیار برقرار رکھنے کی تمنا ہو تو لحاظ ہی بہتر موضوع میراث ہے عورت کے لیے، یعنی دوسروں کی لاج رکھنا، لحاظ پردہ داری کو پردے میں ہی رہنے دے، لحاظ رکھنے پر اتر آئے تو تمام گناہ، بد پہلی منقی سوچ، ناروا سلوک، بے احتیاطی پر پردہ سمر ہو جائے، اور اگر بد لحاظی پر اتر آئے تو پل پر میں مہتاب کو ذرے میں ملا دے، یعنی ہر پہلو اور زاویے سے سامنے والے کو ذلیل و رسوا کر دے۔
عورت اگر بد لحاظ ہو جائے تو سامنے والے کو ذلیل اور رسوا کر دے. بعض اوقات اپنی کم عقلی کی بنا پر پل بھر میں لحاظ سے بد لحاظ ہو جاتی ہے, فحش کلمات اڑاتی ہے, اور بعض اوقات آسانی سے بہلائے نہیں بہلتی, اور کبھی اس جیسا حسین انمول مقصد سامان نہیں ہوتا. بالحاظ عورت ضامن حیات شرم ہے, بالحاظ عورت ضامن حیات شرم ہے. زندگی مقام عزت ہے, بلندی ہے, برتری ہے اور پرہیزگاری ہے. بالحاظ عورت ہی تو منزل مقام حرمت بادشاہی قریب سادگی ہے, جو ہر حال میں لب خاموش سے ہم کنار رہتی ہے. ذرا میں بھی طریق لائے مدہم مسکراہٹ کے لیے لحاظ باسط رکھتی ہے. لحاظ ہی درس تفیق ہے جو خواہت کلی ہے. لحاظ کی بدولت ہی عورت تابعدہ بحر کمند ہے اور زندگی کو خوشگوار لمحات سے اجاگر کرتی ہے. بالحاظ عورت ہی تو زندگی کو خوشگوار لمحات سے اجاگر کرتی ہے. بالحاظ عورت ہی بہتر ہے جو لحاظ عنصر میں بالحاظ عورت ہو. بد لحاظ عورت میں شگفتہ جہاں ہے, جسم میں کچھ خاصیت نہیں رہتی اور نہ وہ کسی قلب کے سکون کا گمان ٹھہراتی ہے. بالحاظ اور تعریف قلب سما موضوع عہد و پیما ہے. بالحاظ تعریف قلب سما موضوع عہد پیما ہے. قربت تجلیات سے مالا مال, رغبت صحبت سے شرسار سمجھتی ہے. یہی بالحاظ عورت ہے جو زندگی کو تمنا جانے جا سمجھتی ہے, زندگی کو سرفراز کر دیتی ہے, لاچاری ظاہر نہیں کرتی اور نہ ہی ناپاکی بہرے گما کرتی ہے. وقت موصوف ہر حال مستفید میں لحاظ باسادر رہتی ہے. لحاظدار عورت اپنی معصومیت کی بنا پر شگفتہ قلب و جان رہتی ہے. زندگی کو بیزار زندگی نہیں بناتی, البتہ زندگی کو خوشگوار خدوخال میں ڈال لیتی ہے. لحاظدار وہی عورت جو خوبصورتی مجسمہ زندگی شان خوشبو حق ہو جائے. لحاظدار وہ عورت مجسمے کے ذریعے اوروں کی چاہت محبت مولے جو بنا لالچ اور زور و زبردستی کے بغیر ہو. محبت احسان سے سرشار ہوتے ہوئے قول فعل میں بھی مثبت جامعہ ہو اور تمام امور فرخندہ مسکراتے ہوئے انجام پذیر رہے. لحاظ ہی عورت کی شرف قبولیت کی ہم تن پیش قدمی ہے جو لحاظ در لحاظ حاصل حصول ہے. بد لحاظی سے ممکنہ منزل و مقام میں اثر نہیں, البتہ لحاظ کی بدولت قلب پر بھی ضرب گرفت اوسان پر بھی سوار معصیت ہے. لحاظدار عورت میں بر وقت لحاظ رکھنے والی عورت نہ شوق چل ادائیں اور نہ ہی دبلا دینے والی آہیں نمودار کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کو شرف عزت بادشاہی عطا فرمائی ہے, اور جو لحاظ کرتی ہے عورت وہی تو بالحاظ ہے, اور جس کا لحاظ کرتی ہے وہی تو شان برتری ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو عظمت طریق حق سے نوازا ہوا ہے. زینت شان ٹھنڈکی تو ارمان حق عورت ہے, عورت ہی تو دلوں کا چین ہے, عورت ہی تو دلوں کا ارمان ہے, عورت ہی تو مرد کے لیے جسم و جان کی حفاظت ہے, نگاہ کی حفاظت ہے, زبان کی حفاظت ہے, مال و زر کی حفاظت ہے, اولاد کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ نے بالحاظ عورت کو ہی تو خوبیوں سے نوازا ہوا ہے. عورت نہ شوق چل ادائیں اور نہ ہی دلا دینے والی آہیں نمودار کرتی ہے. ہمیشہ محبت افکار سے بزدلی میں بھی ربط
مقدار ہمت اجاگر کرتی ہے، کیونکہ لہذی عورت کی پردہ داری، شرم، حیا، اخلاق پر محبت برم ہے، جو محبت سے ہی عیانہ ہو ایسی عورت نہیں ہوتی۔ عورت ہی تو محبت اثار کبیت وجود پنائے سلامتی شان معرفت یقین پاکی ہے، اور عورت ہی تو پاکی کی پناہ ہے۔ عورت نفرت کی بنا پر بد اخلاقی بدلحاظی جنم لیتی، اور عورت لمحہ بر لمحہ اپنی حدود پار کرتی چلی جاتی ہے۔ عین محبت ہی مستفید ہے۔ رازدانی میں رہتے ہوئے لحاظدار عورت کے تاج پوشی، عورت معصیت سے نہیں معصیت سے اجاگر ہے۔ عین ضرب باشمعور رہتا ہے خیال رکھنے کے لیے، اور تہمت نہیں رہتی۔ اگر اور لحاظ میں جنبش لب معوض رکھے، تمنا ہر سو یہی ہوتی ہے کہ عورت محفل عشرت میں پردہ کشائی نہ اپنا لے۔ عورت کے لحاظ ترجمانی کے سبب معاشرے میں بھی فضیلت کی عین متعدد ہے، اور اپنے اہل خانہ کے روبرو بھی قریب استقلال کے لائق ہے۔ لہذا بالحاظ عورت ہی کی ہر جا پذیرائی ہے، یعنی شجر اگر جڑ سے کمزور ہو تو لبے بام آہستہ آہستہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ عین عورت اگر لحاظ کی ترجمانی رہے، اگر عورت لحاظ کی ترجمان رہے تو اس کی جڑیں بھی مضبوط اور شاخوں کو منعکس رکھنے کی صلاحیت بنائے عمل رہے گی، اور اگر بد لحاظی قسم عام ہوگی تو ناقص جڑوں کے سدے باب لیے ہوئے اپنے حال مستقبل پر پریشان رہے گی۔ لہذا اللحاظ عورت کی اول ترجیح ہونی چاہیے، لحاظ عورت کی اول ترجیح ہونی چاہیے، اور فقط لحاظ میں ہی اسے خود مختار ہونا چاہیے، یعنی کوئی اور اسے ساتھ دلا نہیں سکتا، ہنرمند و سلیقہ شعار بنا نہیں سکتا، لحاظ کا پہلو بآسانی جگا نہیں سکتا۔ تمام پہلو پر عورت کی خود مختاری ہے، اول ترجیح ہے، نہ کہ ہر حال غنیمت میں، نہ اہل خانہ کے لیے، نہ معاشرے کے روبرو خود کو خود مختار سمجھے، البتہ اپنے پہلو پر اپنی خصوصیت خاص عام پر نگاہ مثبت رکھتے ہوئے فقط ایک خاصیت لحاظ کے سبب تمام امور پر احسن طریقے سے ہم وقت ہمت برملا کے لیے ہوئے ثابت قدم رہے، جو حقیقت میں اس نے معرفت کی میراث ہے۔ یعنی عورت اگر حسین ہے، محض چہرے اور جسم کی بناوٹ کے سبب حسین نہیں، البتہ اپنی پس پردہ خصوصیت کے سبب حسین ہے، خواہ خاصیت عام ہو یا خاصیت خاص ہو، البتہ خصوصیت لحاظ عام خصوصیت ہے۔ یعنی اگر زبان حرف پر گرتے مثبت رکھے، اپنے رہن سہن کے طریقہ کار پر سالس اہتمام رکھے، اور اپنے طور طریقے سے اوروں پر ضرب کاری ملحوظ نہ رکھے، تو عورت خصوصیت میں عام پر ثابت قدم ہوتے ہوئے خصوصیت خاص پر جامع پہلو ہنرمند ثابت ہوگی۔ یعنی لحاظ کی شمع روشن سے ہی اخلاق، ادب، آداب، شرم و حیا، ذوق پیزارائی کی راز بآسانی دکھائی دے گی، اور عورت اسی شمع روشن کے لحاظ سے روشنی سے آہستہ آہستہ ان روشن راہوں پر ثابت قدم ہوتی چلی جائے گی، اور بآسانی ان راہوں سے روشنات ہوتے ہوئے اپنی حقیقی مثالی منزل پر پہنچ جائے گی، جو عورت کے رتبے عالی کے عین مترادف ہے۔ بعض اوقات عورت چھوٹی سی چھوٹی ضرب اہتاب
کے سبب بنجر زمین کی رد میں رونما کر دیتی ہے، یعنی جس زمین سے زرخیزی میسر نہیں، عین عورت ہی زرخیز زمین کے مترادف ہے، جس کے سینے سے پھول پتیاں نمایاں ہو کر ہواؤں فضاؤں میں خوشبو بکھیرتی ہیں اور فضائیں خوشگوار ماحول لیتے ہوئے تمام در و دیوار یعنی امور خانہ داری کو اور بھی مسرور کن بناتی ہیں۔ عین عورت ہی تیری خوشبو کے احساس سے مالا مال، عورت ہی شوق لطف میں بھی خود کبیر ہے، گو کہ ہر خوبصورت اتوار پر شوق احساس رکھتی ہے، خواہ خوبصورت ملبوسات، جوہرات، سیاحت، ثقافت اور کھانے پینے کے شوق لطافت بھی عورت خود کبیر ہے، یعنی اس کے شوق لطافت کے سامنے ہر شے ہر حکم بے معنی ہے۔ اگر عورت لحاظ سے بد لحاظ ہو، البتہ بالحاظ عورت حکم کے تابع پیروی کرتے ہوئے اپنے تمام شوق لطافت اور مشغلہ شوق چل اور ذوق نہیں رکھتی، اس کے تمام جاذبیت مکان کو برقرار لاتے ہوئے اپنی حقیقی حسن کو خوشگوار بناتی ہے، جس کی بنا پر ظاہر حسن بھی پیزرائی پاتا ہے اور نمایاں دکھائی دیتا ہے، یعنی عورت اندر کے تمام جملہ خوبصورتی سے بھی مالا مال اور ظاہر یعنی باہری خوبصورتی سے بھی لبریز ہوتی ہے، لحاظ ہی عورت کے چہرے کا حسن ہے، یعنی اگر ذرا سی بات پر پیشانی پر شکن نمایاں ہو جائے اور رخساروں کی خوبصورتی پر بے جا جلملاہٹ ظاہر ہو جائے تو چہرے کی خوبصورتی مانند پڑ جاتی ہے، یعنی غصے پر گرفت رکھتے خود پہ حاوی نہ ہونے دے، جس سے چہرے کا وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ لحاظ داری میں رہتے ہوئے کم تنی کی سی عادات ظاہر نہ کرے، البتہ بدخوئی کے سامنے یعنی نازیبا زبان کے سامنے خود میں بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور ضرب خوش باش رہتے ہوئے تمام ناخلق باتیں سن کر بھی خود میں قطع تعلقی کا اظہار کرے، نازیبا باتوں کا جواب نہ دہرائے، عین یہی لحاظ مستفید کی علامت ہوتی ہے، جس کی بنا پر چہرے کی خوبصورتی مانند نہیں ہوتی اور نمایاں ہو جاتی ہے، یعنی اپنے اندر کے غصے کو چہرے پر ظاہر کرتے ہوئے اپنے خون مجسم کو بھی تر و تازگی سے بے باک کرتی ہے اور یوں خون جلاتے ہوئے چہرے کی بناوٹ کا نقصان کر دیتی ہے، لہذا بالحاظ ہی عورت کی پازیب حسن ہے اور لحاظ ہی سے عورت مفہوم جانا کا پیش خیمہ ہے، یعنی ایک ہرے برے شجر کی جڑ میں شعلہ آمیزش کر دیا جائے تو تنے کے ساتھ ساتھ خوبصورت پتے بھی سوکھ جاتے ہیں، اس کے برعکس شبنم کے شفاف قطرے اس پتوں پر نمودار ہوتے رہیں تو ان کی لطافت اور بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہے، عین بدلحاظی شعلہ آمیزش ہے، جس کی بنا پر تمام وجود لاغر ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ چہرے پر ظاہر کرتی ہے اور لحاظدار شبنمی قطروں کی مانند ہے، جس کی بچھاڑ سے جسم میں تندرستی، توانائی اور چہرہ بھی خوبصورت اور بارونق دکھائی دیتا ہے یعنی تنا بھی خوبصورت اور اس کی جڑ سے پتے بھی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں، عین عورت لحاظ شرف میں باشرف ہے، عین عورت لحاظ شرف میں باشرف ہے، عین عورت لحاظ میں عزت محترم حق ہے اور لحاظ کرنے والی عورتی پارسا ہے، لحاظ
کرنے والی عورت ہی حیادار ہے، لحاظ کرنے والی عورت ہی محبت کی، لحاظ کرنے والی عورت ہی محبت کی داستاں ہے، لحاظ کرنے والی عورت ہی شرم و حیا کی نگاہ ہے، لحاظ کرنے والی عورت ہی تو رونق پذیرائی ہے، اور لحاظ کرنے والی عورت ہی تو گھر کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ لحاظ کرنا ہی تو سب سے بڑی شان ہے۔ لحاظ تمام پہلوؤں سے عورت کے بذاء کے پیذرائی ممکنات صورتحال عورت کے لحاظ سے ہی عیا ہے۔ اگر عورت معصیت انسیت کے ساتھ لحاظ کو اپنی زندگی پر مرکوز رکھے تو عورت ہی تو عزت وقار انسانیت فلاح حق ہے۔ باشرط معمول حیات میں وہی عورت ممکنہ کامیابی سے ہمکنار ہے جو شرط قعادت کے ہم نشین ہو، خواہ پہلو حجاب ہو، پہلو شداب ہو یا پہلو انتخاب ہو، تمام امور پر عورت شرف کی لغت سے تجسد پیذرائی ہو، جسے دیکھ کر ہر آنکھ مخمور ہو جائے اور قلب سرور محبت میں مشغول ہو جائے، اور قلب سرور محبت میں مشغول ہو جائے۔ ایسی عورت شرط متمل، شرط تحمل ادائے حق ہے، بشرط عورت نگاہ جانی میں مظہر پیامی ہے، شرط باصلہ، باشرط باحیا، شرط با عزت احترام باصدا۔ شرط باصلاحیت کا مرکز یہی ہے کہ عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنا محبت اظہار کے سبب سبقت رکھے، اپنے طور طریقے سلیقہ شاعری کے سبب ہر ادب کو متوجہ اور اہم رکھے، خوشی اسلوبی سے تمام معاملات بخیر و خوبی سر انجام دے۔ اور عورت کا ہی تو سب سے بڑا مقام ہے، کائنات کی حسن اور کائنات کی خوبصورتی اور کائنات کا بھرم، اور کائنات میں سب سے عظیم عورت ہی تو ہے، اور عورت کا ماں کا مقام پانا سب سے بڑی عزت کی دلیل ہے۔ عورت کو ہمیشہ بالحاظ، باادب، باحیا اور با اختیار رہنا چاہیے۔ عورت کو اللہ نے سب سے بڑا مقام ہی تو حیا سے دیا ہے، اور حیا والی عورت ہی تو بالحاظ ہے۔